बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा, दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। शहीद सुलेमानी जिंदा सुलेमानी से ज्यादा खतरनाक है, दूसरी बरसी पर खामनाई का खिताब, दुनिया भर में कई प्रोग्राम। बाइडेन की सदारत का 1 साल, वादों के बावजूद मिडल ईस्ट में पॉलिसियां नहीं बदली। कोविड पाबंदियों के दरमियान दुनिया भर में नए साल का इस्तकबाल, WHO चीफ ने कहा वबा को खत्म करने के लिए मिलकर काम करना होगा। नए सऊदी अरब में नए साल का जश्न, रियाद में जबरदस्त आतिशबाजी, हजारों लोग जमा। चाइना में वायरस के केसों में उछाल, इसराइल में नई बीमारी फ्लोरोना पाई गई। इंडिया के डेली कोविड केसेस बढ़कर 23,000 हो गए, ओमाइक्रॉन मामले 1500 तक पहुंच गए। कश्मीर वैष्णो देवी मंदिर में भगदड़, 12 हलाक, बड़े पैमाने पर इमदादी सरगर्मियां। हरियाणा माइनिंग जोन में चट्टान खिसकने से 3 हलाक, कई वर्कर्स फंस गए। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी, शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर, चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर, एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर, एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में अब बनाएं अपना खुद का घर। प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील। चाइना में 2022 की शुरुआत कोरोना वायरस के हवाले से बुरी खबर से हुई। कई महीनों बाद कोविड केसों में अचानक उछाल आया। इंडस्ट्रियल सिटी और टेक्नोलॉजी हब ज़ियान शहर बुरी तरह मुतासर है। ओहदेदारों ने बताया कि 31 दिसंबर को वहां पर 175 ऐसे केसेस सामने आए जो कम्युनिटी ट्रांसमिशन का नतीजा है। ज़ियान शहर में लॉकडाउन है, इसके बावजूद केसेस बढ़ रहे हैं। चाइना के दूसरे मकामात पर भी वायरस तेजी से फैल रहा है। इस वजह से फरवरी में बीजिंग में होने वाले विंटर ओलंपिक खेलों के ताल्लुक से अंदेशे पैदा हो गए हैं। चाइना के सदर शी जिनपिंग ने नए साल के मौके पर खिताब करते हुए कहा कि चाइना के सामने इन अजीम खेलों को पेश करने का चैलेंज है और दुनिया के सामने इन खेलों को पेश करने में चाइना कोई कसर नहीं छोड़ेगा। यूनान शहर में भी कई केसेस पाए गए हैं जो म्यांमार, लाओस और वियतनाम की सरहद पर है। पाबंदियों के साए में नए साल का दुनिया भर में इस्तकबाल किया गया। 2022 दुनिया के लिए कैसा होगा, इस ताल्लुक से गैर यकीनी पाई जाती है। यह मुसलसल तीसरा साल है जब दुनिया वायरस से मुतासर हो रही है। नई शक्ल ओमाइक्रॉन की वजह से कई मुल्कों में कोविड केसों में रिकॉर्ड इजाफा देखा जा रहा है। साल 2021 एक उम्मीद के साथ शुरू हुआ था। पूरी दुनिया में वैक्सीनेशन शुरू हुई थी, लेकिन अब वायरस की नई शक्ल ने ऐसी कोशिशों के बीच एक नया चैलेंज पैदा कर दिया है। बरतानिया के ओहदेदारों ने बताया कि वैक्सीन की तीसरी डोज ओमाइक्रॉन को रोकने के लिए 80% असरदार साबित हो रही है। बरतानिया में दूसरी एंटी वायरल दवा को मंजूरी दी गई है।
WHO چیف ٹیڈروس اڈینوم نے امید ظاہر کی ہے کہ 2022 میں وبا ختم ہوگی، لیکن انہوں نے کہا کہ اس کے لیے پوری دنیا کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ WHO چیف نے کہا کہ ہم نابرابری کو ختم کریں تو وبا کا خاتمہ ممکن ہے۔ انہوں نے اس طرح غریب اور پچھڑے ہوئے ملکوں کو ویکسین دینے پر زور دیا۔ اسرائیل میں کرونا وائرس اور انفلوئنزا کی ایک بیماری فلورونا کا پہلا کیس پایا گیا ہے۔ UAE میں کرونا وائرس انفیکشنز کا ایک نیا ریکارڈ قائم ہوا ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 2500 سے زیادہ کیسز ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک جان بھی گئی۔ دنیا کے کئی ملکوں میں کووڈ کیسوں اور موتوں میں ریکارڈ اضافہ دیکھا جا رہا ہے، جن میں یورپ کے ملک شامل ہیں۔ انڈیا میں اومیکرون کے کیسز بڑھ کر 1500 ہو گئے ہیں۔ 1 جنوری کو 15 سے 18 سال کی عمر کے بچوں کو ٹیکہ دینے کے لیے رجسٹریشن شروع ہو گیا۔ یہ رجسٹریشن کوون ویب سائٹ پر کرایا جا سکتا ہے۔ مہاراشٹر میں اومیکرون کے سب سے زیادہ 454 کیسز ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ دہلی 351 کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے۔ تمل ناڈو میں 118، گجرات میں 115 اور کیرالہ میں 109 اومیکرون کیسز پائے گئے ہیں۔ انڈیا میں کرونا وائرس کے ڈیلی کیسز مسلسل بڑھ رہے ہیں۔ صبح 8 بجے جاری اپ ڈیٹ کے مطابق 22,775 نئے کیس پائے گئے اور 406 لوگوں کی موت ہوئی۔ ایکٹیو کیسز بڑھ کر ایک بار پھر 1 لاکھ سے زیادہ ہو گئے ہیں۔ فی الحال ایکٹیو کیسز 1,04,781 ہیں۔ وزیر صحت منسکھ منڈاویہ نے 15 سے 18 سال کی عمر کے بچوں سے اپیل کی ہے کہ وہ ٹیکہ لینے کے لیے اپنا نام درج کرائیں۔ نئے سال کے موقع پر کئی ریاستوں میں کووڈ-19 کیسوں میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ مہاراشٹر میں 8000 سے زیادہ ڈیلی کووڈ کیسز پائے گئے ہیں۔ ویسٹ بنگال میں 3500 اور دہلی میں 1800 کیسز پائے گئے ہیں۔ وزارت صحت نے بتایا کہ اب تک ملک میں 145 کروڑ 16 لاکھ سے زیادہ ویکسین ڈوزز دیے گئے ہیں۔ جموں کشمیر میں ویشنو دیوی مندر میں بھگدڑ کا واقعہ پیش آیا جس میں کم سے کم 12 لوگ ہلاک ہو گئے۔ اس کے علاوہ 9 لوگ زخمی ہوئے۔ ڈائریکٹر جنرل آف پولیس جموں کشمیر دلباغ سنگھ نے بتایا کہ یہ حادثہ رات 2:45 پر پیش آیا۔ مرکزی وزیر جتیندر سنگھ نے بتایا کہ زخمیوں کو علاج کے لیے ویشنو دیوی نارائنا ہاسپٹل میں شریک کیا گیا ہے۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند، نائب صدر وینکیا نائیڈو، وزیر اعظم نریندر مودی اور دوسروں نے حادثے پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ مودی نے جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا سے بات چیت کی اور صورتحال کا جائزہ لیا۔ اس سانحے کے بعد متاثرین کی مدد کے لیے ہیلپ لائن نمبرز دیے گئے ہیں۔ ہریانہ کے بھیوانی ضلع میں ایک مائننگ زون میں چٹان کھسکنے سے کم 3 لوگ ہلاک ہو گئے ہیں اور کئی لوگ پھنس گئے ہیں۔ ضلع انتظامیہ نے ریسکیو آپریشن شروع کر دیا ہے۔ چیف منسٹر منوہر لال کھٹر نے ٹویٹ کیا کہ وہ مقامی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ربط میں ہیں تاکہ فوری ریسکیو آپریشنز اور مدد کو یقینی بنائیں۔ ورکرز اپنے کام کے دوران ایک دوسری سائٹ پر جا رہے تھے جب یہ چٹان گرنے کا واقعہ پیش آیا اور وہ اپنی گاڑیوں میں پھنس گئے۔ وزیر زراعت JP دلال فوری مقام پر پہنچ گئے۔ ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنائی نے کہا کہ شہید قاسم سلیمانی فتح کی علامت ہیں، وہ ایران اور مسلم امت کے ہیرو ہیں۔ خامنائی نے تہران میں ایک میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایک شہید سلیمانی اپنے دشمنوں کے لیے کمانڈر سلیمانی سے زیادہ خطرناک ہے۔ انہوں نے امریکہ کے حملے میں قاسم سلیمانی کی ہلاکت کی دوسری برسی کے موقع پر یہ بات کہی۔ قاسم سلیمانی کو 3 جنوری 2020 کو امریکہ نے بغداد ایئرپورٹ کے قریب ایک آپریشن میں ہلاک کر دیا تھا۔ اس حملے میں قاسم سلیمانی کے ساتھ حاشد الشعبی کے کمانڈر ابو مہدی المہندس بھی ہلاک ہوئے تھے۔ خامنائی نے انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ دشمنوں نے سوچا تھا کہ سلیمانی، ابو مہدی مہندس اور ان کے دوسرے ساتھیوں کو مار کر ان کا کام ختم ہو جائے گا، لیکن آج ان کے خون کی قربانی کا نتیجہ ہے کہ امریکہ افغانستان سے فرار ہو گیا، عراق میں امریکیوں کو نکالا جا رہا ہے، یمن میں مزاحمت آگے بڑھ رہی ہے، سیریا میں دشمن فالج زدہ ہو گیا ہے، سامراج کے خلاف مزاحمت پھل پھول رہی ہے اور 2 سال پہلے سے زیادہ پرجوش ہے۔ خامنائی نے کہا کہ قاسم سلیمانی کے قاتلوں جیسے ڈونلڈ ٹرمپ کو تاریخ بھلا دے گی اور تاریخ اپنے کوڑے دان میں پھینک دے گی، لیکن قاسم سلیمانی کا نام زندہ رہے گا۔ اس موقع پر پورے ایران اور کئی ملکوں میں قاسم سلیمانی کی دوسری برسی کے موقع کے حوالے سے پروگرامز رکھے گئے۔ ایران کے دارالحکومت تہران میں ہزاروں عورتوں نے ایک تقریب میں حصہ لیا۔ ایران کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ امریکی حکومت یقیناً قاسم سلیمانی کی ہلاکت کے لیے جواب دہ ہے۔
اس دوران سپریم لیڈر سید علی خامنہ نے قاسم سلیمانی کے رشتہ داروں سے ملاقات کی۔ امریکی صدر جو بائیڈن کی صدارت کا 1 سال پورا ہو رہا ہے۔ انہوں نے بڑے وعدوں کے ساتھ اپنی صدارت شروع کی تھی اور مڈل ایسٹ کے حوالے سے پالیسیوں میں تبدیلی کے وعدے کیے تھے، لیکن مڈل ایسٹ کے حوالے سے اس 1 سال میں کوئی خاص بدلاؤ نہیں آیا ہے۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ بائیڈن کا صرف سٹائل بدلا ہے، لیکن مجموعی طور پر انہوں نے مڈل ایسٹ میں ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیوں کو برقرار رکھا ہے۔ بائیڈن نے نیوکلیئر ڈیل بحال کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ یمن جنگ ختم کریں گے، لیکن دونوں محاذوں پر کوئی ٹھوس نتیجہ نہیں نکلا۔ چائنا اور رشیا کے ساتھ تعلقات میں بھی کوئی سدھار نہیں آیا۔ اسرائیل کے لیے امریکہ کی تائید پہلے کی طرح برقرار ہے۔ حال ہی میں اسرائیل کے ساتھ امریکہ نے ایک بڑی فوجی ڈیل کی ہے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ مڈل ایسٹ میں اسرائیل کو فوجی برتری حاصل رہے۔ بائیڈن نے یروشلم میں امریکی سفارت خانے کو برقرار رکھا ہے اور جولان پہاڑیوں کے تعلق سے ٹرمپ کی پالیسی نہیں بدلی ہے، جنہوں نے اس علاقے کو اسرائیل کا حصہ تسلیم کیا تھا۔ بائیڈن حکومت اسرائیل اور عرب ملکوں کے درمیان تعلقات کو بہتر بنانے کا سلسلہ جاری رکھ رہی ہے، جس کی شروعات ڈونلڈ ٹرمپ نے کی تھی۔ سیکریٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن نے حال ہی میں آن ریکارڈ کہا ہے کہ ہم مزید عرب ملکوں کی اس بات کے لیے حوصلہ افزائی کر رہے ہیں کہ وہ UAE، بحرین اور موراکو کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنائیں۔ ایک دن پہلے خبر آئی تھی کہ بلنکن کی میزبانی میں ہونے والی ایک میٹنگ میں سعودی عرب اور اسرائیل کے فارن منسٹرز نے حصہ لیا۔ حالانکہ سرکاری طور پر اسرائیل اور سعودی عرب کے درمیان سفارتی تعلقات نہیں ہیں۔ امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات میں بھی اس 1 سال میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی۔ حالانکہ بائیڈن حکومت نے جمال خشوگی قتل کے تعلق سے ایک رپورٹ سامنے لائی تھی، جس میں محمد بن سلمان کو اس قتل کے لیے ذمہ دار ٹھہرایا گیا تھا۔ امریکہ بائیڈن دور میں سعودی عرب کو یمن جنگ سے روک نہیں سکا، جہاں دنیا کا بدترین انسانی بحران پیدا ہوا ہے۔ بائیڈن نے اعلان کیا تھا کہ امریکہ یمن میں سعودی عرب کے آپریشنز کی مدد نہیں کرے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ان کی حکومت سعودی عرب کو اکیلا نہیں چھوڑے گی۔ انہوں نے سعودی عرب کو $650 ملین کے میزائلز بیچنے اور ہیلی کاپٹر کے مینٹیننس کے لیے $500 ملین کی ایک ڈیل کی تھی۔ فرانس نے کہا ہے کہ ویانا بات چیت آگے بڑھ رہی ہے، لیکن ایران نے ایسے میں ایک راکٹ تجربہ کیا ہے۔ ایران کے سرکاری ٹیلی ویژن پر دکھایا گیا کہ ایک راکٹ خلا میں چھوڑا گیا ہے۔ یہ راکٹ امام خمینی اسپیس سینٹر سے چھوڑا گیا۔ یہ راکٹ سیٹلائٹ کو خلا میں پہنچا سکتا ہے، لیکن بعض خبروں کے مطابق یہ تجربہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ ساؤتھ افریقہ کے مخالف نسل پرست جہدکار آرچ بشپ ڈیزمنڈ ٹوٹو کی آخری رسومات کیپ ٹاؤن میں ادا کر دی گئی۔ ٹوٹو کا پچھلے اتوار کو انتقال ہوا تھا۔ ان کی عمر 90 سال تھی۔ انہیں ساؤتھ افریقہ میں نسل پرست حکومت کو ختم کرنے میں مدد کے لیے امن کا نوبیل انعام دیا گیا تھا۔ ہزاروں لوگوں نے سینٹ جارج کیتھیڈرل میں انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ جن NGOs کے لائسنس کی میعاد ختم ہو گئی ہے وہ غیر ملکی فنڈنگ حاصل نہیں کر سکتے۔ ایسی NGOs کی تعداد 12,000 سے زیادہ ہے، ان میں کئی عیسائی ادارے شامل ہیں۔ اس دوران IIT دہلی، جامعہ ملیہ اسلامیہ، انڈین میڈیکل ایسوسی ایشن اور نہرو میموریل میوزیم اور لائبریری بھی ان اداروں میں شامل ہے جن کا FCRA رجسٹریشن ختم ہو چکا ہے۔ بالی ووڈ سٹار، سابق ویٹ لفٹر، سیاستداں اور سماجی کارکن ارنولڈ شوازنیگر کا 35 سال کی شادی کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ طلاق ہو گیا ہے۔ پچھلے 10 سال سے دونوں الگ رہ رہے تھے، اب باقاعدہ طور پر ان کی طلاق ہوئی ہے۔ شوازنیگر نے 1986 میں سابق امریکی صدر جان ایف کینیڈی کی بھانجی ماریا شریور سے شادی کی تھی۔ ان کے 4 بچے ہیں، لیکن 2011 میں ماریا نے طلاق کی درخواست داخل کی تھی۔ اس جوڑے نے کہا تھا کہ دونوں کے درمیان ایسے اختلافات پیدا ہو چکے ہیں جو حل نہیں ہو سکتے۔ طلاق کا یہ کیس لاس اینجلس کی عدالت میں 10 سال تک چلتا رہا۔ اس دیری کی بڑی وجہ مالی اثاثوں کی تقسیم ہے۔ تو نیا ہے تو دکھا صبح نئی شام نئی، ورنہ ان آنکھوں نے دیکھے ہیں نئے سال کئی۔ دنیا بھر میں نیا سال کا استقبال کیا گیا ہے اور کافی گرمجوشی کا مظاہرہ کیا گیا۔ حالانکہ کووڈ کی پابندیاں تھیں، کئی جگہ ناچ گانے کی محفلیں سجائی گئیں اور آتش بازی کے ساتھ نئے سال کا استقبال کیا گیا۔ امریکہ اور یورپ اور کئی ملکوں میں کووڈ کے پروٹوکول پر عمل کرتے ہوئے اور بعض جگہ کووڈ کے پروٹوکول کی دھجیاں اڑاتے ہوئے نئے سال کا جشن منایا گیا۔ ایشیا کے ملکوں میں بھی
नए साल का जश्न मनाया गया। कई मुल्कों में आतिशबाजी और लेज़र शो का एहतमाम किया गया। कई शहरों में अवाम ने सड़कों पर उतरते हुए नए साल का इस्तकबाल किया। हांगकांग का विक्टोरिया हार्बर रोशनियों से जगमगा रहा था। ताइवान में भी नया साल शुरू होते ही दारुलहुकूमत ताइपी की सबसे ऊंची इमारत आतिशबाजी से रोशन हो गई। नॉर्थ कोरिया में दरियाई टोंगडोंग के करीब ज़बरदस्त आतिशबाजी की गई। न्यूजीलैंड में सबसे पहले नया साल आया। ऑकलैंड शहर में नया साल का आगाज़ होते ही हार्बर ब्रिज जगमगा उठा। शहर में हार्बर ब्रिज और दूसरी इमारतें रंग बिरंगी लाइटों से रोशन हो गईं। न्यूजीलैंड के बाद ऑस्ट्रेलिया में नया साल आया। इस मौके पर सिडनी हार्बर पर आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। मॉस्को, दुबई, बैंकॉक, पेरिस, लंदन, बर्लिन और दूसरे शहरों से भी नए साल के मौके पर जश्न की खबरें मिली हैं, लेकिन पिछले सालों की बनिस्बत इस साल यानी कोविड के हवाले से बास पाबंदियां रही। नए सऊदी अरब में भी नया साल मनाया गया। मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब में कई तब्दीलियां लाई हैं, जिससे बाज़ गोशे नाराज़ हैं। ऐसे में सऊदी अरब में भी जोश व खरोश के साथ नया साल का इस्तकबाल किया गया। रियाद शहर में नए साल के मौके पर ज़बरदस्त आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। हज़ारों लोग जमा हुए। अवाम की बड़ी तादाद नए साल का जश्न मनाने और आतिशबाजी का मुजाहरा देखने के लिए जमा हुई थी। मकामी लोगों ने कहा है कि आमतौर पर ऐसे मंजर बैरूनी मुल्कों में नज़र आते थे, लेकिन आज यहाँ आतिशबाजी देखकर उन्हें बड़ी खुशी हो रही है। दूसरी तरफ बाज़ लोगों ने कहा कि मजहबी नुक्ता नज़र से वो ऐसी तकरीबात की तायद नहीं करते, लेकिन मौशी तौर पर वो 100% इस तरह के प्रोग्राम्स के हामी हैं। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पेयर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पेयर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। PS अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। शहीद सुलेमानी जिंदा सुलेमानी से ज्यादा खतरनाक है। दूसरी बरसी पर खामनाई का खिताब। दुनिया भर में कई प्रोग्राम। बाइडेन की सदारत का 1 साल, वादों के बावजूद मिडल ईस्ट में पॉलिसियां नहीं बदली। कोविड पाबंदियों के दरमियान दुनिया भर में नए साल का इस्तकबाल। WHO चीफ ने कहा वबा को खत्म करने के लिए मिलकर काम करना होगा। नए सऊदी अरब में नए साल का जश्न। रियाद में जबरदस्त आतिशबाजी, हजारों लोग जमा। चाइना में वायरस के केसों में उछाल। इसराइल में नई बीमारी फ्लोरोना पाई गई। इंडिया के डेली कोविड केसेस बढ़कर 23,000 हो गए। ओमाइक्रॉन मामले 1500 तक पहुंच गए। कश्मीर वैष्णो देवी मंदिर में भगदड़, 12 हलाक। बड़े पैमाने पर इमदादी सरगर्मियां। हरियाणा माइनिंग जोन में चट्टान खिसकने से 3 हलाक, कई वर्कर्स फंस गए।
یہ تھی آج کی خبریں. اب شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں. اللہ حافظ.